2 منٹ کا کام ہے, آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو, 2 کو دے دو, 10 کو دے دو, پورے سال میں تقسیم کر کے دو, آسان کام ہے. دوسرا, زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے, مالدار پر ہے. مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں. میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا. کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو. کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا. صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دیں, سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا. حج مالداروں پر ہے. نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی. میرے نبی نے کہا اپنے ملازم پر کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے, اپنے روزے کو نبھا سکے. اپنے ملازم, اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں, اپنے جاب کے, اپنی شاپ کے نوکر, ان سے کام تھوڑا لو. اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان, روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا. تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے. اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے, آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا. ایسے یہ جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں رمضان نہیں چاہیے, ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے, رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے. جائے روزے جہاں سے آئے, جائے تراویح جہاں سے آسان تھا, روکڑ چاہیے روکڑ ہے. اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر. کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں, میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا. تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں, تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں, لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاندہ ہے. ایویں 4 نوٹاں دی مارے ساری ہم پیڑا ہیں. یہ جتنے ہیں نا تاجر, ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں گے, اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی, اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی, روزے رکھیں گے. دیکھو رمضان, لفظ رمضان میں غور کرو. رمضان 12 مہینے, 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج. یہ 11 میں سے جو 12واں مہینہ ہے رمضان. اس کا قرآن میں ذکر آیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے, تو عرب کتوں آ گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا. رمضان کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. کبھی سنا؟ جل جانا. رمض یرمض, صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال, مسلم شریف کی روایت. جلنا, رمضان جلنا. یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو, بھسم, کاغذ ڈالو, پرزا ڈالو, لوہا ڈالو, لکڑ ڈالو, کپڑا ڈالو, مٹی تو سوا بن گئی. ٹھیک ہے, تو یہ جو بھوک اور پیاس, اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی, اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی. اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے, اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے. آگ جل رہی, گناہ ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈلتے گئے. آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتا. چل میرا بندہ موج کر, پچھلے سب معاف. تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا, رمضان آئے پکوڑے وکن گے, سموسے والے آندے پہ رمضان آوے سموسے وکن گے, جتیاں والے آندے پہ عید آوے جتیاں وکن گیاں. وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی,
اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی, اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی, اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی. وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے, پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے, ہم کہیں گے یا اللہ, تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی, ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے, میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے, روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو, رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو, آمین کہو. عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں, میری صدائیں, آہا میرے نوحے, میرے گریے ہلا دیتے ہیں. اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا, دیکھ میں بھوک سے بیٹھا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے, پانی سامنے ہے, اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر, تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ, یہ میرے بندے, کھانا بھی سامنے ہے, پانی بھی سامنے, یہ کیوں نہیں کھا رہے, یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت, میری محبت, چلو تم گوار ہو, میں نے معاف کیا, چل میرا بندہ مانگ, کھانے سے پہلے مانگ. وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے, پکوڑے کھاؤں دا نہیں ہوتا, سموسے دھکن دا نہیں ہوتا. سموسے, پکوڑے, کچوریاں, 500 چیزاں تو اندر پا لیندے ہو. سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتی. ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے, اوور آلنگ, ٹیوننگ ہے, ٹیوننگ. تھوڑا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ. ٹھنڈے شربت مت پیو, ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت. بعد میں پینا تو پی لو, این افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو. سارے دن کا انجن گرم ہے, اس ایک دم اس کے اوپر برف پھینکتے ہو. تھوڑی دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو, نماز پڑھ لو, پی لو. لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے, کراری چیزوں سے, مسالے دار چیزوں سے, ثقیل چیزوں سے بچو. ہلکا پھلکا رکھو پیٹ کو, ہلکا پھلکا, تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو, غلاظتوں سے, گندگیوں سے پاک ہو, صاف ہو. ہاں, اور اپنے دل کو بھی صاف. رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی, سب کی. 4 نہیں بخشے جاتے, 4 آدمی نہیں بخشے جاتے, 4 قسم کے مرد عورت, سب کی بخشش ہو جاتی, سب کی. 4. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے. کسی بھائی میں یہ عیب ہے, ابھی سن کے توبہ کر لینا. شراب پینے والا, مستقل شراب پینے والا, رمضان میں بخشش نہیں. ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کا نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا. ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا. یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا. صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے, کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد. زنا, شراب, جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے. ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری, دل دکھانا, اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. ماں باپ کا نافرمان. تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا. کبھی بھائی سے لڑا, کبھی بہن سے لڑا, کبھی خالہ سے, کبھی چاچے سے, کبھی مامے سے, کبھی تائے سے, کبھی پھوپھی سے. قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا, اس کی بخشش نہیں ہوگی. چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا. کینہ, شہن. ایک ہوتا ہے بغض, ایک ہوتا ہے کینہ. شہن, بغض, شہن. بغض کیا ہے؟ کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے, یہ بغض. اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, نفرت کے ساتھ ان کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں, اس کو کینہ کہتے ہیں. تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہیں. ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہو گیا, سب معاف ہو گیا, سب معاف ہو گیا. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے. جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے, جنت کے دروازے کھل جائیں گے. فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا, نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی. ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی. 20 رکعت 40 سجدے 60,000 روزانہ.
یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آیا. یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراوی پڑھے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپیہ دے. 150 چھوٹو 15 روپے دیے جائیں گے. ہر سجدے پہ 15 روپے دیا. ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں. اے سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لے آون گے, دوترے نانیاں نو چاہتے, نانی ٹر اج تراوی تینوں پڑھاون. دادے نانیاں نو پوچھدا کوئی نہیں, انہاں دی عید ہو جاونی. تسی تے اعلان کر کے لکھ دیو بے جڑا ایتھے آوے گا نا انہوں اسی فی سجدہ 15 روپے دیواں گے. ایتھے پھر سوٹے ویکھے جے کیویں چل دے. میرے نبی, میرے محبوب, میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے, راج دلارے, وہ کہہ رہے ہیں وہ میری امت 1 گھنٹہ لگا لو, 1 گھنٹہ 40 سجدے, ہر سجدے پہ 1,500 نیکی, 60,000 نیکیاں, اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل, اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی. اب 8 تراوی پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے, کتنے جا رہے ہو؟